بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین وطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو، آج کی نشست، یہ آپ سمجھ لیں کہ ذاتی طور پہ جو میں نے ایک ایکسپیرینس کیا ہے، جو سمجھا ہے، جتنا کہ مجھ کم عقل کی عقل میں چیز آئی ہے یا فہم میں آیا ہے، کہ وہ 5 بنیادی اسباب یا بنیادی چیزیں یا بنیادی عقائد کہ جو ہمارے سب سے زیادہ جو متاثر کرتے ہیں عقیدہ توحید کو کرتے ہیں، یعنی ایک موحد مومن بننے کے لیے، توحید کی صحیح معرفت رکھنے کے لیے، یا وہ توحید جو قرآن اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام نے کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں اور جس کی عملی تفسیریں ہیں معصومین کی زندگیاں، اور جن کے عملی نمونے ہیں معصومین علیہ السلام کی زندگیاں، اس توحید سے ہم کس قدر پیچھے ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا ایک اشارہ یا متوجہ کرنے کے لیے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ ہم اس توحید سے، اس معرفت توحید سے، وہ توحید جس کے بارے میں امام علی مقام کے جس کو مطلب ظاہر کرنے کے لیے امام علی مقام کے وہ جملے ہی کافی ہیں کہ اللہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا۔ جی، وہ توحید جو صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے چھلک رہی ہے، وہ توحید جو امیر المومنین کے خطبات نہج البلاغہ سے چھلک رہی ہے، جو آپ کے اقوالوں سے چھلک رہی ہے، آپ کی عملوں سے، اعمال سے، یعنی معصومین علیہ السلام کا کوئی ایسا عمل، جنگ ہو، صلح کی ہو، کہیں جنگ کی ہو، جی، کہیں ڈانٹا ہو، کہیں پیار کیا، ہر چیز کا عنوان توحید، محبت الہی، قرب الہی، قربۃ اللہ، ہر چیز آپ کو نظر انشاءاللہ ان کی زندگیوں میں آئے گی۔ تو کیا وجہ ہے کہ معصوم جو ہیں وہ تو ہمیں ہر جگہ، ہر عمل میں، ہر کلام میں، ہر کام میں اپنے رب کو راضی کرتے نظر آتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرتے نظر آتے ہیں، اپنے بال بچوں کو قربان کرتے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ تو کیا وہ معصوم جو ہیں وہ ہمیں یہ تعلیم دے سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ کو راضی کریں، ہم تو بال بچے، مال، ہر چیز قربان کریں اس کی راہ میں، اس کو راضی کرنے کے لیے، اور تم لوگوں نے صرف ہم تک ٹھہر جانا ہے، تم لوگوں نے آگے کا راستہ ہی بس وہ دروازہ ہماری وجہ سے معاذ اللہ بند ہو گیا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ پھر جب معصوم کی یہ تعلیم نہیں، ان کی زندگیوں میں اس قسم کے عملی اقدامات کہیں بلکہ الٹ نظر آئیں گے آپ کو، یعنی کسی نے ان کو ان کے مقام سے بڑھانا چاہا تو جھاڑ دیا، کسی نے اس حد کو بہت زیادہ کراس کر لیا، اس کو مشرک کہہ دیا، تفویض کے قائل بندوں کو، جی، نصیریوں کو، یعنی زندہ تک گڑھے میں آگ کے گڑھے میں ڈلوا دیا۔ امیر المومنین نے وسائل الشیعہ میں روایت موجود ہے کہ جو آپ کو رب کہتے تھے، اب وہ شہنشاہ خرافات کی طرح وہ بھی تعویلیں پیش کر سکتے تھے، یقین ہوں گی انہوں نے، جس طرح یہ اپنی اس میں کرتا ہے، جی اس عنوان سے رب کہنا جائز ہے تو اس عنوان سے جائز ہے، نہیں، امیر المومنین کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ان کو رب کہہ رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ امیر المومنین ہوں یا باقی ائمہ طہار ہوں یا معصوم اول خاتم الانبیاء آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو، توحید کے معاملے میں اتنے یہ سینسٹیو اور نازک ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا ان ہستیوں کو کہ اتنی سی چھوٹ دی، یعنی وہی جو میں اکثر بات کہتا ہوں کہ گالیوں اور نصیریوں کو آپ کھڑا ہونے کی جگہ دیتے ہیں، بیٹھنے کی وہ خود بنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے، معصوم ہستیوں نے، وہ پھاٹک، وہ دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے، نہایت سخت الفاظ کے ساتھ، سخت رد عمل کے ساتھ۔ وجہ یہی تھی کہ اتنی سی بھی ان کو ملعونوں کو شے نہ مل سکے، ان خبیثوں کو اتنی سی بھی بنیاد نہ مل سکے معصوم سے۔ جعلی گھڑتے رہیں تو گھڑتے رہیں، وہ ان کا ذمہ تھوڑی ہے، یعنی جو معصوم دنیا میں اپنا وہ کر کے ہدایت کا وہ کر کے چلے گئے، ان کا وقت آ گیا، شہادت کے ذریعے اللہ کے پاس پہنچ گئے، اس کے بعد ان کے نام پہ کوئی وہ پھیلائے یا نہ پھیلائے تو یہ تو بعد والوں کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، کہ وہ دیکھیں، ان کے فرامین دیکھیں، ان کی سیرتوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا اس طرح کی چیزیں وہ اپنے آپ سے منسوخ کر سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ مختصراً نوجوانوں کے لیے بغیر کسی اس میں لمبے چوڑے دلائل، اور اس میں صرف ایک فی البدیہہ گفتگو کرنی ہے کہ یہ 5 چیزیں بہت خطرناک ہیں
توحید کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور یہ عقیدہ توحید کی اصلی دشمن ہے۔ یعنی آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، کلام شفا کا، آپ کو یہ 5 چیزیں کسی نہ کسی عنوان سے ملیں گی۔ یہ جو ہم نے کہا کہ اصلی دشمن ہے، یہ شروع سے جب سے شیطان لعین نے اپنے وار کرنا شروع کیے ہیں، یہ آپ کو مختلف نام بدل کے ہیں، یہ 5 چیزیں ہیں، لیکن آپ کو توحید کی راہ میں رکاوٹ، لوگوں کو ہدایت حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ، یہ 5 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے، اس کے مختلف عنوانات ہیں، اس کو تفویض، عقیدہ تفویض بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مفوضہ جو تفویض کے قائل ہیں، اس کو آج کل ذرا سوفسٹیکیٹڈ سا نام ولایت تکوینی دے دیا گیا ہے۔ جو پہلی چیز ہم نے آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، جو آپ کو توحید تک پہنچنے، اور وہ جو نہج البلاغہ کی توحید ہے، جو صحیفہ کاملہ کی توحید ہے، اور ان سے بھی بڑھ کے جو قرآن کی توحید ہے، جی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی توحید ہے، اس سے آپ کو دور رکھنے میں جو عقیدہ بن گیا، جو نظریہ سب سے پہلے رکاوٹ کھڑی کر کے کھڑا ہے، وہ ہے عقیدہ ولایت تکوینی۔ ولایت تکوینی جیسا لفظ نہ تو کہیں قرآن میں آپ کو ملے گا، پورا قرآن مجید فرقان حمید آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، نہ آپ کو جناب معصوم اول سے معصوم آخر تک کسی ایک معصوم کی زندگی، سیرت، تعلیمات میں یہ لفظ آپ کو نظر آئے گا، اور نہ ہی اس قسم کا کوئی دعویٰ کرتے وہ نظر آئیں گے۔ یعنی ولایت تکوینی کو امور تکوینیہ سے مخصوص کیا جاتا ہے کہ اس پہ بھی یہ حق ولایت، یعنی ولایت حکومت کو بولتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے ان کو تصرفات کے حق مل گئے ہیں، اور اس میں عام ذاکرین کی میں بات نہیں کر رہا، عام ذاکرین چھوٹے قصوروار ہیں، ان کو بنیادیں دینے والے، مواد دینے والے بڑے قصوروار ہیں۔ ان کے نزدیک یہ جو عقیدہ گھڑ لیا انہوں نے صرف اس خوف سے کہ ہم شیعہ ہیں جی، ہم میں اور باقی ایک فرقہ ہے جو توحید کا بڑا لمبردار بنتا ہے، ہم میں اور ان میں فرق نظر آنا چاہیے۔ اس فرق کو بچاتے یہ اس حد تک چلے گئے کہ آج بھی آپ دیکھیں، آپ فیس بک پہ پوسٹیں دیکھ لیں، آپ ان کی رسالے دیکھ لیں، کتب دیکھ لیں، آپ کو ذاتی نظریات، ذاتی دلائل، الفاظیاں ملیں گی، آپ کو قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملے گا کہ ولایت تکوینی یعنی امور تکوینیہ، یعنی زندہ کرنا، شفا دینا، موت دینا، رزق دینا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اس کی ولایت، اس کا حق جو ہے، یا اس کا دائرہ کار جو ہے، وہ معصومین کے ہاتھوں اللہ نے دے دیا ہے۔ اس طرح کے ایک بے بنیاد عقیدے کی کوئی سر نہ پیر قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ اتنی واضح، یعنی اب عیون اخبار الرضا میں امام علی رضا علیہ السلام کی ایک طویل وہ روایت ہے، کسی دن آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، وہ پڑھ لیں آپ۔ امام صادق علیہ السلام کے وہ اس کے حدیث معتبرہ میں آصف موسنی علی اللہ مقامہ و آیت اللہ، انہوں نے بھی نقل کیا کہ جس میں آپ کو ایک آپ کے صحابی کے بارے میں بتایا گیا کہ جی وہ تو آپ کے رب ہونے کا قائل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ اس طرح کہتا ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو بنایا، اب آگے سارے معاملات تو امام نے کتنی سخت سرزنش کی اور اس کو کتنا سخت پیغام بھجوایا، وہ پڑھ لیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات ہی پڑھ لیں۔ اگر کوئی ہدایت لینے والا ہے تو قرآن اور نہج البلاغہ سے باہر وہ جائے گا ہی نہیں، یعنی اس کو کوئی ایسا ہدایت کا عنوان نہیں ہے جو قرآن میں نہ ملے اور قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امیر المومنین کے فرمان میں نہ ملے۔ لیکن بدقسمتی سے کہ جہاں اس کی بیس کوئی نہیں، جہاں یہ بالکل بے بنیاد ایک بناوٹی سا عقیدہ ہے کہ ہاں ولایت تکوینی یا ولایت وہ والی ولایت جو وسیلے کا کام سر انجام دے، جو اور وسیلہ بھی، اس پہ بھی ہماری ایک الگ سے ویڈیو موجود ہے، وسیلے کو بھی صرف دنیاوی مادی چیزوں کے حصول کا ایک ذریعہ بنا لینا، جی دنیاوی چیزیں، گاڑی، نوکری، پیسہ، رزق، اولاد، ان چیزوں کے وہ ماننے کے لیے، یعنی مولا علی کو مشکل کشا ماننے والوں کی اکثریت جو ہے 99.9%، آپ ان کا انٹرویو کر کے دیکھ لیں، ایک بندہ بھی آپ کو یہ کہتا نظر نہیں آئے گا جی میں ان کو مشکل کشا اس لیے مانتا ہوں کہ انہوں نے میری علمی مشکلیں حل کی نہج البلاغہ کی صورت اپنی تعلیم نہیں، مشکل کشا ہے جی میں فلاں منت منی سے وہ پوری ہو گئی، فلانے نے انجی کیتا سی، وہ بیمار سی ہے، اس طرح سے چیزیں کرا کے۔ تو خیر، تو ولایت تکوینی جو ہے وہ ولایت جو آپ کے بعنوان وسیلہ ہو، جس کے ہم قائل ہیں الحمدللہ کہ آپ کی اللہ رسول کے بعد ولایت یعنی اطاعت جو ہے امیر المومنین اور ان کے بعد ائمہ اطہار کی واجب ہے، اس لیے واجب ہے کہ وہ ہمیں دین اصل کے، دین خالص، دین ناب کے قریب کرتی ہے، وہ ہمیں سنت کے قریب کرتی ہے، وہ ہمیں قرآن سکھاتی ہے، احکامات سکھاتی ہے، وہ اسلام کے احکامات کی تشریحات اور توضیحات وہ ولایت سکھاتی ہے، نہ کہ اس ولایت کو یہ رنگ دے دیا جائے کہ یہ سارے عنوانات ہدایت کے، تعلیم کے، سنت کے، سیرت کے، قرآن کے، یہ سارے پس پش ڈال کے تو ولایت تکوینی کو آگے کر دیا جائے کہ جناب اللہ رب العزت ان ہستیوں سے اتنا راضی ہوا کہ انہوں نے اپنے نفس رضا الہی کی خاطر بیچ دیے کہ اللہ نے کائنات میں تصرفات کا حق دے دیا، اور بطور ان کے پاس آ جا کے دلیلیں یا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کہ میں اللہ کے حکم سے پرندہ بناتا ہوں یا مردے زندہ کرتا ہوں، یا جناب ابراہیم نے جو پرندے، مطلب کہ اتنے بیوقوف بناتے ہیں یہ ہم لوگوں کو
کہ یہ جب ہمیں یہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں تو ہماری بھی عقلیں کام نہیں کرتی کہ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی منشا اور مرضی سے، اللہ کے دین کو منوانے کے لیے اور یہ بات منوانے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سچا ہوں، یہ جو ہدایت کا عنوان لے کے آیا ہوں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں دے رہا ہوں، اس چیز کے لیے اللہ رب العزت انبیاء کے ہاتھوں معجزات ظاہر کرتا ہے۔ کیا ایسا بھی ہوا کہ اس کے بعد جب سے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کر کے دکھائے اللہ کے حکم سے، اس کے بعد زندگی موت کے معاملات کا ہمہ دعویٰ بھی جناب عیسیٰ نے کر لیا ہو معاذ اللہ، کہ بھئی اللہ نے جب مجھے تفویض کر دی ہے، ایک چیز دے دی ہے، عطا کر دی ہے، اب زندگی چاہیے، کوئی مر رہا ہو تو میرے پاس لے آؤ، کوئی دنیا میں نہ آ رہا ہو، یعنی کسی کے پاس اولاد ہی نہ ہو رہی ہو تو لے آؤ، کیا اس طرح کا بھی کوئی معاملہ ہوا؟ نہیں، وہ ایک خاص وقت میں ایک خاص اس کے اوپر کفار کی سائیکی کو دیکھتے ہوئے ایک معجزہ دکھایا، اور اس کے بعد بھی کہا کہ اکثریت جو ہے پھر بھی گمراہ رہے گی، جادو کا نام دے دے گی جی۔ تو اس طرح کی چیزوں کی مثالیں دے کے کبھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب کچھ سچی معتبر چیزیں اور کچھ اکثریت میں غیر معتبر لکڑہارے جیسی کہانیاں قصے وہ ٹھوک ٹھکا کے جناب اس کو ولایت تکوینی کو پورا کرتے نظر آتے ہیں۔ جب سوال کرو تو ایموشنل بلیک میل کرتے نظر آئیں گے، جذباتی دلیل آپ کو ایک نہیں دیں گے، کخ دلیل نہیں آپ کو دیں گے، صرف ایک آپ کو جذباتی بلیک میلنگ کریں گے کہ جناب ان کے ماننے والے جو ہیں وہ ان ہستیوں کی قربانیوں کو جب دیکھتے ہیں، اللہ کی ان پہ عطائیں دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ چیز اللہ نے ان کے لیے بنائی، ان کے لیے مسخر کر دی، تو اب ان کے ماننے والا جو ہے وہ غیر اللہ سے مانگتا ہی نہیں، وہ یہی سمجھ کے مانگتا ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن اللہ ان کے ذریعے دیتا ہے، یعنی ان کو دیتا ہے، یہ آگے پہنچاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ ان کے وسیلے اور واسطے یا ان کے ناموں کی حیا کر کے ہم پہ رحم کھا کے دیتا ہے، نہیں، وہ معاملہ تو ہے ہی نہیں دور دور تک۔ یہ معاملہ اس طرح جذباتی بلیک میل کر کے تاکہ ایک عام شیعہ جو ہے وہ یہ سوچے کہ واقعہ یار میں کیسا شیعہ ہوں، چونکہ مومن کی پہچان ہی بچپن سے آپ کو یہ بتائی جاتی ہے نا کہ یا علی مدد، مومن کی پہچان کے جھوٹے سچے جو کس سے ملے ان سے منسوب ان کے فضائل سے وہ ایکسیپٹ کرنے ہیں منوان۔ اچھا، پھر اس کے اوپر شک کرنے والوں کے حوالے سے جو ضعیف روایات گھر گھر کے آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ میں نے کسی فضائل معصوم، کسی معصوم کے فضائل کا سنا، انکار کیا، شک کیا، میں مقصر، میں گیا، میری نماز روزے حج زکوٰۃ میرے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہ ڈر آپ کو مجالس میں، تقاریر میں، تحریروں میں، یعنی کتابوں میں، اور آن لائن جو آپ فتوے منگاتے ہیں جن سے انہوں نے، اچھا آن لائن فتوے منگائیں وہ بھی مجال ہے آپ کو قرآن اور حدیث سے ولایت تکوینی ثابت کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اس میں یہ کوئی نہیں ہے، اگر عیسیٰ یہ کر سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ یہ کیوں نہیں کر سکتے، اگر جناب مریم یہ کر سکتی ہیں تو فخر مریم۔ اس طرح کی الفاظیوں میں اور جذباتی بلیک میلنگوں میں گھیر گھار کے آپ کو، تاکہ آپ کے اندر یہ آواز اٹھے کہ یار تو کیسا بندہ اپنے ہی راہبر اور اپنے ہی پاکوں کے فضائل میں شک کر رہا ہے، یعنی بندہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار میں نے یہ کیا کیا، میں شک کر بیٹھا۔ یہ ہے وہ دھوکہ۔ تو ولایت تکوینی سب سے پہلے عقیدہ توحید کو ڈنڈ ڈالنے والی، آپ کو توحید سے دور کرنے والا عقیدہ ہے، جس کی کوئی بنیاد اگر ہے کسی کے پاس ٹھوس دلائل ہیں کہ ائمہ طہار نے کہا ہو کہ یہ والی ولایت تکوینی کہ اب زندہ کرنا، شفا دینا، رزق دینا، موت دینا، یہ سارے معاملات ہمارے، بلکہ الٹا ہم آپ کو دکھا دیں گے اور دکھا بھی چکے ہیں ہم تو صفحے لگا لگا کے کہ خود ائمہ نے کہا ہے کہ یہ عقیدے رکھنے والے مشرک ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نام ہو، عراق کا ہو، ایران کا ہو، پاکستان کا ہو، ہماری رہنمائی کرے، ہمیں الفاظیوں میں نہ گھیرے، ہمیں جذباتی بلیک میل نہ کرے، ہمیں بتائے کہ دیکھو ولایت تکوینی اسی طرح جس طرح آج رائج ہے، جس طرح کی ولایت تکوینی کا آج پرچار کیا جا رہا ہے کہ ان سے مانگ لیا، اس سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے، یہ اپنے طور پہ خود نہیں دیتے، اللہ سے لے کے دیتے ہیں، لہٰذا ان کو پکار لینے میں کوئی عیب نہیں ہے، فلانا، اس طرح کی چیزیں۔ بھائی اپنے نظریات، اپنا عقیدہ ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں قرآن اور حدیث، قرآن اور تعلیمات اہل بیت سے بتاؤ، یہ سوال آپ نے کرنا ہے۔ اور جس سے آن لائن فتویٰ بھی منگائیں آپ تو اس کو یہ لکھ کے نیچے بریکٹس لگا کے بھجوائیں کہ قبلہ معذرت کے ساتھ آپ کا بہت، لیکن آپ معصوم نہیں ہے، آپ خدا کے واسطے یہ عقیدے کا معاملہ ہے، آپ نے میری رہنمائی کرنی ہے قرآن اور اہل بیت کے مستند یعنی آیات قرآنی یا متواتر حدیث معصومین علیہ السلام سے، آپ کے ذاتی نظریے کی عقائد میں معذرت کوئی وصیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ کتنے کو پرسنٹ جو آن لائن فتوے آپ کو ملتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے دلائل کے ساتھ ملتے ہیں، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ تو یہ ولایت تکوینی سے دور رہی ہے۔ اگر آپ توحید کے طالب، مکتب توحید کے طالب علم بننا چاہتے ہیں یا ہیں الحمدللہ، توحید دیکھیں ہر نبی کا جو ہے نا پہلا پیغام اور آخری پیغام توحید، یعنی آتے ہی جو دعوت وہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں ما سوائے اللہ کے۔ اور ان کا دنیا سے جاتے ہوئے جو وصیت نامے ہوتے ہیں، جناب یعقوب کی وصیت دیکھ لیں، دیگر انبیاء کی دیکھ لیں، جناب اسحاق کی دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کا خطبہ دیکھ لیں، ان کا جاتے وقت بھی پیغام توحید۔ اس توحید تک پہنچنے یا پہنچانے تاکہ ہم توحید خالص تک پہنچ جائیں، اس نظام کا نام ہے ولایت۔
اس ولایت کا کیا فائدہ ہے، یا ایسی ولایت آئمہ کیوں ہمیں دے کے جائیں گے کہ جو جہاں تک ہمیں لے جانا ہے یعنی توحید تک، اسی سے ہمیں منحرف کر دیں، یعنی یوں جاتے جاتے یوں کر دیں، کوئی ولایت تکوینی پہ لے جائے، کوئی کسی اس میں لے جائے، کوئی تصوف میں لے جائے. تو ایسی ولایت ہمارے معصوم ہمیں دے کے نہیں گئے. اگر تو پھر یہاں انکار بن پائے تو انکار کریں امیر المومنین کے خطبات کا، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا. چلیں آیات قرآنی تو ظاہر ہے ان میں تو کوئی جو دل میں خدا نہ خواستہ اگر وہ رکھتا بھی ہوگا تو بظاہر تو کبھی بھی نہیں کہے گا جی کہ مجھے اس میں شک ہے معاذ اللہ، کیونکہ اس کتاب میں الحمد سے والناس تک وہ مکمل اور محفوظ کتاب ہے. نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ سے یہ پھر ہاتھ اٹھاتے کیوں نہیں ہیں، تعویلیں کرتے ہیں. باطنی مطالب آپ کو بتائیں گے، آج تک باطنی مطالب پر مشتمل کوئی کتاب آپ کے سامنے آئی نہ آئے گی. لیکن آپ کو یہ کہیں گے آپ صرف نہیں پڑھے، نحو نہیں پڑھے ہوئے، آپ فلانا نہیں پڑھے ہوئے، آپ کس طرح مطلب نکال سکتے ہیں؟ اور بھائی جو ہم نہیں پڑھے، جو پڑھے ہیں، جنہوں نے ترجمہ کیا وہ تو پڑھے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں حاشیے پھر لگائے؟ تو ولایت تکوینی عقیدہ توحید کی سمجھ اور فہم کے لیے سب سے پہلا رکاوٹ کا نام ہے ولایت تکوینی. اس کے بعد آپ آ جائیں جو عقیدہ ہمارا وسیلہ اور شفاعت کے حوالے سے ہے. الحمدللہ ہم باہر اپنی ویڈیو میں عرض کرتے ہیں، یہ میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف نوجوانوں سے گپ شپ ایک علمی ہو رہی ہے، اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے. جو میں نے آج تک 23-24 سال ریسرچ میں دیکھا کہ یار توحید سمجھنے میں اتنا لیٹ کیوں ہوئے ہم، یا کیوں ہو جاتے ہیں، یا کیوں بالکل سمجھ ہی نہیں پاتے. تو یہ وہ عنوانات تھے 5 جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں. دوسرا مقام اس کا عقیدہ وسیلہ اور شفاعت، یعنی ہم الحمدللہ اس چیز کے قائل ہیں اور اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ جس راستے، جس وسیلے، جس دروازے سے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی معرفت جتنی اتنے مناسب سمجھی، توحید، اسلام، احکام، قرآن، انبیاء، اولیاء، یعنی جہاں جس راستے سے یہ ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اسی راستے سے ہم اگر اپنی حاجات بھی پیش کر دیں اللہ کے آگے، اسی راستے پہ چلتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے اس میں نیک بندوں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں، اسی راستے پہ چلتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت کو سنوارنا شروع کر دیں یا اس کی تیاری کریں یا اس کی فکر کریں، یہ ہے وسیلہ. اب اس وسیلے کو بگاڑ کے کبھی اس آیہ مبارکہ کا وہ سہارا لے کے نہ اگلی آیت بتاتے ہیں آپ کو، نہ پچھلی سینٹر سے ایک ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اس آیہ مبارکہ کی تفسیر مولا کائنات سے بہتر کو کر سکتا ہے بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نہج البلاغہ میں آپ خطبہ پڑھ لیں جو وسیلے کے حوالے سے ہے آپ کا، وہ آپ پڑھ لیں کہ اللہ تک پہنچنے والوں کو وسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرنے والوں کو یہ سارے احکامات بتائیں، یہ عمل کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. اب جو معصومین علیہ السلام کا وسیلہ اور واسطہ ہے وہ بھی بالکل جائز اور عین توحید ہے، اگر آپ اس کو اسی ضمن میں دیکھیں جیسے رب نے رکھا ہے، جیسے خود معصوم نے پہچان کروائی ہے. سب سے پہلے وہ وسیلہ ہیں ہمارے توحید شناسی کا، پھر اسلام شناسی کا، ایمانیات کا وہ ہیں، سماجیات کا وہ وسیلہ ہے کہ ہم نے سماج میں رہنا کیسے ہے، خاندان سے راہ و رسم کیا ہونے چاہیے، سوسائٹی میں یہ سارے عنوانات ہم ایک بندے کی انفرادی زندگی کے پہلو کیا ہے، معاشرتی زندگی کے پہلو کیا ہیں، قرآن کو کس نظر سے، قرآنی آیات کو کس نظر سے، کس فہم سے سمجھنا چاہیے، کس طرح سے عمل پیرا ہونا چاہیے. قرآن کے دقیق مسائل کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں جو عام فہم میں نہیں آتے. اسلام کے مسائل، یہ ہیں وسیلے، یہ ہیں عنوانات جو معصومین بطور حادی ہمارا وسیلہ تھے. لیکن آج بدقسمتی سے ان کی ملی بھگت، یعنی امامہ پوشوں کی اور امامہ پوشوں کے جو سب برانچیز ہیں نیچے ذاکرین اپنے اپنے مخصوص، ان کی یہ ملی بھگت سے آج بطور وسیلہ، بطور ہادی ان کے وسیلے کے کتنے کے لوگ قائل ہیں، کتنے کے لوگ جانتے ہیں. قائل تو تب ہوں گے جب جانیں گے. یعنی آج کتنے ایسے مومنین ہیں، آپ کسی بڑی، یہ ابھی علی رضا رضوی نے بڑا رش لے رہا ہے جی فلانا، یعنی یہ معیار ہے. قرآن کہتا ہے اکثریت ہمیشہ گمراہ رہتی ہے، ہمارا معیار یہ ہے کہ جی اگر وہ ایسا ہو، وہ غالی ہو، وہ فلانا ہو، اتنا رش لے رہا ہو. چلیں اس نے جتنا بھی رش لیا ہے، جتنے بھی ہزار بندے اس کی یہاں شہنشاہ خرافات کراچی والے کی مجلسیں سنتے ہیں، ان سے جا کے پوچھے تو صحیح کہ خطبہ نمبر 1 کس عنوان پہ ہے نہج البلاغہ کا، صحیفہ کاملہ کی پہلی دعا کس عنوان سے ہے؟ کوئی جواب نہیں. ان سے آپ یہ پوچھ لیں کہ مولا علی علیہ السلام نے جناب لکڑہارے کو فر 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 طوطے کی طرح آپ کو ساری وہ گڑی ہوئی کہانی جسے معجزے کا نام دیا جاتا ہے آپ کو پیروں پہ کھڑے بتا دیں. یہ ہے وہ وسیلہ جو ہم نے عوام کو پیش کیا. یعنی ہم نے عوام کو یہ بتایا ہی نہیں یا سمجھایا ہی نہیں. اگر سمجھایا قبلہ محمد صاحب نجفی ڈھکو صاحب حفظ اللہ تعالیٰ، قبلہ زیدی برستی صاحب، گلاب شاہ صاحب، ریاض نجفی صاحب، مطلب ہیں گنے چنے نام ہیں جو بچارے دبے لفظوں میں، قبلہ ڈھکو صاحب تو خیر کھل کے مخالفتیں سہ کے، باقی دبے لفظوں میں، یعنی وہ کہتے تھے ادھر بھی خراب نہ ہوئے ادھر بھی نہ ہوئے، لگے رہے بچارے کچھ علماء حق. لیکن جس طرح سے بتانا چاہیے تھا، جس طرح سے پرچار کرنا چاہیے تھا کہ مومنین کرام وسیلے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس وسیلے سے دین سیکھیں، دین پہ عمل کریں، قرآن سمجھیں سمجھائیں، دین سیکھیں سمجھائیں، سنتیں سیکھیں اپنائیں اور لوگوں تک پہنچائیں. اور اللہ کے آگے جب دعا کریں تو ان ہستیوں کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر دیں کہ ہماری دعاؤں میں، ہمارے اعمال میں کمی بیشیاں ہوتی ہیں،
اللہ ان کے ناموں کی احیا کر کے وہ پوری کر دے گا. یہ ہے وسیلے کا ون اینڈ اونلی کانسیپٹ. یا دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ براہ راست خطاب کر دیتے ہیں وسیلے سے بھی محمد اور آل محمد علیہ السلام میں سے کسی سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک ہمارا درود اللہ پہنچاتا ہے. کیسے پہنچاتا ہے یہ اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, لیکن پہنچاتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے. پہنچاتا ہے تو ہمیں حکم دے رہا ہے نا کہ درود بھیجو ان کے اوپر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہمارے درود کے ساتھ یہ ایک نتھی کی ہوئی درخواست بھی ہے کہ گناہ گار اور سیاہ کار بندے ہم, ہمارے اعمال نے ہمیں ہمارے اوپر دعاؤں کی قبولیت کے دروازے بند کر دیے. ہدایت آپ اللہ کے حضور دستے دعا اٹھا دیجئے, شفقت فرما دیجئے. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے واسطے کو, آپ کی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا. اور یہی پھر محمد اور آل محمد علیہ السلام, یہی چیز جو آل محمد علیہ السلام کے وہ ہے. یہ زاد العباد میں قبلہ نجفی صاحب نے جو امام تقی علیہ السلام کی غالباً ایک روایت نقل کی ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر, وہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا پوری, اس کی ابتدا بھی اللہ سے دعا کرتے ہو رہی ہے, درمیان میں سرکار کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ میں آپ کے اس پہ آیا ہوں, اللہ کے حضور میری سفارش کیجئے, اور اختتام بھی دعا کا اللہ ہی سے ہو رہا ہے. یہ ہے وہ وسیلہ. یہ وسیلہ آپ کو کسی معصوم کی زندگی میں ان کی زندگی میں ان سے سیکھنے والے صحاب تھے, ان کے کسی کی زندگی میں, کسی کی تعلیم میں یہ وسیلہ جو آج کل ہے, یعنی یہ جو اصل وسیلہ یہ تو گمنامیوں میں چلا گیا نا. یہ وسیلہ جو آج کل ہے کہ جناب ایک ہی چونکہ بات ہے, انہوں نے بھی اللہ ہی سے لے کے دینا ہے, اور آلریڈی اللہ نے تو ساری چیزیں اٹھا کے ان کو دے دی ہوئی ہیں. تو پھر جب ان سے مانگ لیا, انہوں نے دیا تو اللہ کے دیے سے دیا, تو اس لیے براہ راست وسیلے کو یا علی مدد, جملہ یا علی مدد یعنی مولا علی کی مدد بعنوان وسیلہ اور شفاعت, تو وہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے قیامت والے دن بھی محمد اور آل محمد جب کہیں گے کہ بخش دیجیے اللہ, جو کمی کوتاہی ہے اس کو آپ معاف, تو اللہ معاف کر دے گا, تو مدد ہی ہے نا. لیکن جملہ یا علی مدد کس طرح سے وسیلے میں فٹ ان بیٹھتا ہے یہ آپ خود فیصلہ کریں, خود پڑھیں ان کو. یعنی اگر میرے عزیزوں یا علی مدد کا جو جملہ ہے اگر یہ وسیلے کے طور پہ مستحب ہوتا, سنت ہوتا, جس طرح سے اس کا پرچار کیا جاتا ہے, تو مجھے بتائیں پھر کوئی مائی کا لال جواب بھی تو دینا کہ اگر جملہ یا علی مدد, جملہ مولا علی کی بعنوان شفاعت اور وسیلہ وہ مدد وہ اس کے ہم وہ ہیں, اس میں ہم الحمدللہ وہ نہیں ہیں, لیکن جملہ یا علی مدد یا اللہ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ ان کو, اگر یہ سنت ہوتا, جیسے آپ کو آج تک پٹی پڑھائی گئی ہے کہ سنت رسول ہے کہو یا علی مدد, سٹیکر چھپے ہوتے, تو مجھے کو مائیکل لال یہ جواب دے پھر آ کے کہ وہ کون سی سنت ہے جو آپ اور میں آج 14 صدیاں بعد پوری کر رہے ہیں, ادا کر رہے ہیں. تو سید سجاد سے معاذ اللہ وہ چھوٹ گئی, امام باقر علیہ السلام سے چھوٹ گئی, امام صادق علیہ السلام سے چھوٹ گئی. وہ کون سی سنت ہے؟ امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا علیہ السلام, امام محمد تقی, امام علی نقی, امام حسن عسکری علیہ السلام, اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. بھائی وہ کیسی سنت ہے جو تم اور میں تو آج ادا کر رہے ہیں, سٹیکروں پہ لگوا رہے ہیں, کتابوں پہ لگوا رہے ہیں, اور مجتہدین کی جانب سے کہا جا رہا ہے there is no objection on یا علی مدد. تو وہ سنت پھر سید سجاد کی سیرت سے بھی ثابت کر دینا بھائی, لڑائی ختم ہو جائے, ہماری اصلاح ہو جائے. بلکہ ان سے بھی پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے, سید الشہداء سے ثابت کر دے. ان سے زیادہ تو نہ علی کا قرب کسی کو ملا, نہ مولا علی کی معاشرتی اور انفرادی زندگی کا وہ پہلو ان سے چھپا, حسنین کریمین علیہ السلام سے. تو اگر یہ بطور وسیلہ یہ جملے بولنا, یہ کلمات بولنا جائز نہیں بلکہ سنت بھی ہے, تو پھر ایک تو خدا کے واسطے دکھاؤ بھائی, یہاں پر اقرار کر کہ بھائی تیرے پاس جو ہے زیادہ عقیدہ ہے بنسبت سید سجاد کے صحیفہ کاملہ کی اتنی 90 سے اوپر کی دعاؤں میں, وہ ایک جگہ بھی یہ جملہ نہیں بولتے, اور تو بول رہا ہے اس کا مطلب تیرا عقیدہ زیادہ ہے معاذ اللہ اور ان کا کم تھا. یہاں پھر یہ دعویٰ کر دے, اگر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تو طویل ناکار الفاظیاں ناکار ان سے ثابت کر دے, لیکن نہیں, کچھ بھی نہیں, ککھ بھی نہیں. آج آ کے جب بات ختم کریں گے وہاں یہ کہ بھائی اپنا جائزہ لو, تم تو دیوبندی ہو رہے ہو, تم تو وہابی ہو رہے ہو. پھر ان برادران کی طرف اشارے کریں گے, آپ ان سے ملائیں گے, جب ان سے ملائیں گے آپ کے اندر سے ایک چیز اٹھے گی کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کیسا مولا علی کا ماننے والا ہوں, میں ان سے مدد مانگنے کو وہ کہہ رہا ہوں. یعنی مولا علی جس سے ساری عمر مانگتے ہیں, مانگنا سکھاتے ہیں, جس کے قریب کرتے ہیں, جو مولا علی کا تمام مخلوقات کا واحد ون اینڈ اونلی خالق اور مالک و مختار اور وارث ہے, اس تک آپ کو جانے دینا ان کے نزدیک شیعت سے خارج کر دینے والی چیز ہے. یہ سوچ ہی, یہ فکر ہے. تو وسیلہ کا جو دھوکہ ہے یا جو غلط تعویل ہے یا باطل عقیدہ جو گھڑ لیا گیا ہے کہ وسیلہ تو تھے وہ ہمیں ہدایت دینے کا, یعنی ان کا عنوان ہی ہادی ہے, ان کا ٹائٹل ہی ہادی ہے, وہ دنیا میں ہوں تب بھی ہدایت دیتے ہیں, دنیا سے چلے جائیں تو اپنی تعلیمات کے ذریعے قیامت تک ہدایت دیتے ہیں. اور پلس پوائنٹ یعنی ایکسٹرا پیکیجز ایک مومن کو, ایک بندہ خدا کو یہ مل جاتے ہیں کہ ان ہستیوں سے قرب کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا واسطہ اور شرم رکھتے ہوئے ہماری حاجات یا جو گناہوں کے باعث رد ہو گئی ہوتی دعائیں ان کو بھی شرف قبولیت بخش دیتا ہے, بخشتا اللہ ہے. یہ تھا وہ وسیلے کا کانسیپٹ, یہ تھا وہ ایک ایکسٹرا پیکیج جو ان ہستیوں کے ماننے والوں کو ملا تھا.
اور ان ہستیوں کے ماننے والوں کو یہ گارنٹی محمد اور آل محمد علیہ السلام میں سے کسی ایک معصوم نے آج تک نہیں دی، میک شور کیا تھا کہ چونکہ تم اب ہمیں مانتے ہو تب تمہارے دنیا میں کوئی دکھ درد تمہیں نہیں، ایک گارنٹی بھی کوئی آپ کو نہیں دکھا سکے گا، بلکہ اس کے اپوزٹ آپ کو ملے گی۔ مومن ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ کئی امام صادق علیہ السلام کہتے نظر آئیں گے کہ 40 راتیں نہیں گزرتی کہ مومن کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ پوچھا گیا وجہ، تو فرمایا اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ سختیاں سہ لے، اپنے گناہوں کا ازالہ کر لے، دنیا سے جب جائے تو ایک پاک روح کے ساتھ جائے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے خطبے میں کہ جناب احکامات اسلامی پہ عمل کرو تو اخروی نجات کا میں ضامن ہوں، دنیا میں بہرحال کامیابی ہو نہ ہو۔ یہ اس خطبے کے الفاظ ہیں۔ یہاں پہ آپ کو الٹی گنگا بہائی جاتی ہے، الٹی پٹی پڑھائی جاتی ہے، یہاں آپ کو دکھایا جاتا ہے تو پاکان دے منن والا ہے، تیرے تو کس طرح ہو سکتا ہے، تیرے تو زمائش کی میں آ سکتی، مار علی دا نعرہ، اور پھر بعد مولا علی تک رہی نہیں، پھر نیچے صوفیہ کے ہاں پھر اور بڑے نعرے مستانے سندھ کے مشہور صوفی کے نام سے، اور پھر یہ معاملہ بکھرتا گیا، آگے سے آگے چلتا گیا۔ تو وسیلے کو مس یوز کیا گیا۔ وسیلہ جس ہستی کے آگے پیش کرنا تھا ان ہستیوں کا، یعنی اللہ رب العزت کے آگے، خالق اور مالک کے آگے، اس وسیلے نے جینون وسیلے کے ہم نے ابھی آپ کو بتا دیا، ہم نہ صرف قائل ہیں، ہم اس پر دفاع بھی کرتے ہیں، لیکن اس وسیلے نے جس ہستی کے آگے وسیلہ پیش کرنا تھا یعنی اللہ رب العزت، اس ہستی کو معاذ اللہ سکپ کر دیا اور وسیلے تک ہی روک لیا آپ اور مجھے کہ بس ایتھے تک پہنچ گئے ہیں، کہ سمجھ اوتھے تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ ہستیاں کیا کہہ رہی ہیں کہ آؤ تمہیں اللہ کے قریب کریں، اللہ کی معرفت کے قریب کریں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تاڑے تک آ گئے ہیں، بس نہیں کافی، اس سے آگے جانے کی فائدہ ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، آپ بھی تو وہی ہیں نا جہاں اللہ، معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پہ چیز۔ تیسرے نمبر پہ شخصیت پرستی، یعنی شخصیات کا ایسا خول اپنے آپ پر چڑھا لینا، اس قدر متاثر ہو جانا، مرنے مرانے تک آ جانا، شخصیت پرستی کو بالکل اس طرح سے جس طرح ایک بتوں کے ساتھ ہم وہ کرتے ہیں کہ جو بتوں کے ماننے والے ہیں کہ وہ ایک پتھر کے بت کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے، حالانکہ وہ پتھر کا ہے، اعتراض علمی نہیں برداشت کرتے۔ اور عقیدہ توحید کے ضمن میں جو تیسری رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ شخصیت پرستی میں اتنا محو ہو جانا، اتنا مبتلا ہو جانا کہ قرآن اور حدیث کے واضح دلائل بھی آپ کے جناب اس کے اوپر چوٹ نہ پہنچا سکیں، اور آپ کہیں کہ نہیں اس چیز کو بھی میں ویریفائی کروں گا، اپنی پسندیدہ شخصیت ہے وہ کیا کہتی ہے، جو وہ کہے گی وہ ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو واضح آیات قرآنی پیش کرتے ہیں، آپ دیکھیے سورہ مبارکہ الحمد کی پہلی یعنی قرآن کی پہلی سورہ سے یہ جو ہے یہ خرافاتی چیزوں کا رد ہو جاتا ہے کہ عبادت بھی اللہ کی، مانگنا بھی اللہ سے، لیکن اس کو ان کا فیورٹ مجتہد مفسر معلم جب تک اس کو ویریفائی نہیں کرے گا کہ ہاں بیٹا یہ ایسا ہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہے گا کہ نہیں چونکہ ایسا ہے چنانچہ ایسا ہے، تو یہ اشخاص جو شخصیت پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں یہ پھر ساری عمر اسی چونکہ اور چنانچہ کے درمیان سفر کرتے رہتے ہیں، کبھی تحقیقی سفر نہیں کرتے۔ ان کی آرزو ہوتے ہوئے بھی یہ ڈرتے ہیں، خائف ہوتے ہیں کہ ہم فلاں شخصیت جس کے بھی وہ قائل ہیں اس کی کھینچی ہوئی لکیر نہ پار کر جائیں، اس سے متصادم ہمارا کو نظریہ نہ ہو جائے۔ تو شخصیت پرستی شخصیات کو اس حد تک کہ پرستش کی حد تک چلے جانا، یعنی ایک شخصیت کے آپ کچھ نظریات کے قائل ہیں، ان کا پرچار کرتے ہیں، لیکن اسی شخصیت کی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کھل کے اعتراض کرتے ہیں یا اعتراض نہیں کرتے، مخالفت نہیں کرتے، آپ سوال کرتے ہیں، تو یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کے ذات ذہن ہونے کی، ایک مومن ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن جو شخصیت پرستی میں مبتلا اذہان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی فیورٹ اور پسندیدہ شخصیت نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب ان کے بھیجے میں بات گھسی ہے ماننے والوں کے یا نہیں گھسی، انہوں نے اٹھ کے اس کے اوپر تعویلیں پیش کرنی ہے، بعد میں چاہے کچھ عرصے بعد وہ شخصیت خود معذرت کر لے کہ جناب میں یہ غلط کہہ بیٹھا تھا، لکھ بیٹھا تھا، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وقتی طور پہ شخصیت پرستوں نے تعویلیں کرنی ہیں، لڑائیاں کرنی ہیں، دھمکانا ہے، جناب صلہ رحمی کے سارے عنوانات پیروں تلے رون دینے ہیں، کیونکہ شخصیت سے اختلاف کر لیا آپ نے، یہ آپ نے کیا کر لیا۔ یعنی صرف الفاظ زبان سے نہیں کہتے کہ ان کو معصوم مانتے ہیں، کرتے وہی کچھ ہیں جو ایک معصوم کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی شخصیت کی عینک سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ تفسیر قرآن کرے، وہ بتائے قرآن کیا کہتا ہے۔ وہ اب بھائی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں میرے پاس یہ اوپر سارے قرآن مجید ہیں اوپر کی لائن میں، ان میں ڈاکٹر سرار صاحب کا بھی ہے، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا بھی ہے، اور بھی 2-3 برادران کے مشہور ترجمے ہیں، میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو انہوں نے کس اینگل سے دیکھا، انہوں نے تفسیر کیا کی، انہوں نے کیا کی۔ اب میں چونکہ قبلہ ڈھکو صاحب یا زیادی برستی صاحب کو زیادہ وہ کرتا ہوں تو میں کہوں نہیں جی وہ جب لکھیں گے یا فیضان الرحمان کے علاوہ میں تفسیری کوئی نہ پڑھوں، تو یہ ہے شخصیت پرستی۔ تو قرآن کو بھی اسی اینک سے دیکھنا، معصومین کے فرمان کو بھی اسی اینک سے دیکھنا، اپنی عبادات اپنے عقیدے کو بھی اسی اینک سے۔ یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ عقیدہ وہ چیز ہے کہ جس کے ضمن تقلید ہو ہی نہیں سکتی، ہوتی نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی عالم سے یہ عقیدہ سیکھیں گے لیکن بغیر دلیل کے نہیں سیکھیں گے، اور بغیر دلیل کے کسی کے نظریے پہ عمل کرنا یہ تقلید کہلاتا ہے، اور عقیدے میں تقلید نہیں۔
تو یہ عقیدے کو بھی بغیر شخصیت پرستی کے اینک سے نہیں لیتے ہیں، نہیں دیکھتے۔ تو عقیدہ توحید کے قریب ہونے یا اس کو مینٹین رکھنے کے لیے جو تیسری چیز آپ نے اپنے نظریات سے ریموو کرنی ہے وہ شخصیت پرستی کرنی ہے۔ اب آ جائیں چوتھی چیز کی طرف، کچھ رسومات کا ذکر کہ جنہوں نے عقیدہ توحید سے ہمیں بہت دور کر دیا، یعنی وہ رسمیں کہ جن کو معصوم ہستیوں، مقدس ہستیوں سے منسوب کر دیا جاتا ہے، مطلب یہ جھولے، یہ زلجنا، یہ علم، یہ کیا ہیں؟ یہ شبیہات ہیں، یہ ایک یادگیری ہیں، ان کی مظلومیت کا ایک عکاس ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں، آج دوپٹے باندھے جا رہے ہیں کہ نہیں، علم کے ساتھ، جھولا کے ساتھ، شبیہ کے ساتھ، اصل بھی نہیں ہے، شبیہ ہے، دھاگے باندھے جا رہے ہیں۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ ابھی نصرت بخاری کا میں نے کلپ لگایا 2-3 ماہ پہلے، آپ سن لیجئے، سوشل میڈیا پر بھی ہے۔ اب کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا عالم ہے، اسکالر ہے جی، قمی ہے تو فلانا ہے تو فلسفہ پڑھا ہے، کیا رہا ہے اس کلپ میں؟ کیا یہ رہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی علم سے جا کے مانگ لو، دے گا عباس، اللہ غائب، معاذ اللہ۔ جب علم گرفت کرو گے تو ہاں جی وہ دل میں تو یہی تھا جی فلانا، خیر وہ ایک علیحدہ موضوع بحث ہے۔ تو یہ جو رسومات ہیں، ان رسومات کے ذریعے خود ہی، یعنی یہی وہ بدعت ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اسی کہتے ہیں کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لینا اور اسے اسلام سے منسوب کر دینا، اور اس کو واجب کی طرح جناب یا مستحب کی طرح تکرار کرتے رہنا کہ وہ آہستہ آہستہ ایسا راسخ ہو جائے۔ اب آپ دیکھ لیں، اب زلجنا کی تیاری پہ جو زیور استعمال ہوتا ہے کسی مومن یا اسلامی بچی کے اس میں استعمال نہیں ہو سکتا، کسی کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے نزدیک وہ شاید قبول ہو نہ ہو، عمل یہ قبول ہو جائے گا۔ اور قبول کس نے کرنا؟ اللہ نے نہیں۔ یہ رسوماتی جو شیعہ ہیں یا رسوماتی جو مومن ہیں، ان کے نزدیک قبولیت کا جو معیار ہے وہ اللہ کا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کبھی پوچھ لیجئے گا، مولا قبول کرے، بی بی قبول کرن، مولا قبول کرے، یہ ہے۔ یعنی جن سے ساری عمر آئمہ، مولا، بی بی پاک سلام اللہ علیہا، آئمہ طہار، تمام معصومین جس ہستی کو قبولیت کی درخواست کرتے رہے، یعنی سید الشہداء کا اس سے بڑا کیا جملہ ہوگا جو لاشہ علی اکبر علیہ السلام پہ بیٹھ کے فرمایا کہ اللہ قبول فرما۔ انہی معصوم ہستیوں کو اللہ کے مقابل لا کے اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کو سائیڈ پہ مولا قبول کر لے۔ تو ان کے نزدیک کسی کی مومن کی فلاح و بہبود، کسی بچی کی نکاح پر وہ زیور کام نہیں آئے گا، وہ زلجنا کے اوپر چڑھا ہوا ہی کام آئے گا۔ ان کے نزدیک جناب اعلیٰ جو لاکھوں کروڑوں روپیہ یہ ان مشرکوں مجوسیوں کو دیتے ہیں، جو شرک کھلے عام بکتے ہیں، علوی جیسے تصدقی، یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ مولا نے ہی ان کو بھجوایا ہے کہ بڑھاؤ ان بدعات کو اور بڑھاوا دو، یعنی پس منظر میں تو یہی ہے نا۔ تو خیر یہ رسومات جو ہے نا، یہ آپ کو عقیدہ توحید سے پیچھے لے جاتی ہیں۔ جب آپ اعتراض اٹھائیں گے کہ یار یہ تو جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام شہنشاہ وفا سرکار کا تو اصل علم بھی نہیں ہے، شبیہ ہے۔ اگر اصل بھی ہو تو میں جناب اللہ کو غازی عباس کا واسطہ پیش کروں، نہ کہ میں علم سے مانگوں۔ یہ آپ الفاظ کسی جلوس میں دہرا کے دیکھ لیجئے، کسی مجلس میں آپ کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو معلوم پڑا کہ یہ رسمیں اتنی راسخ ہو گئی ہیں ہمارے ہاں۔ جھولہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے سے، وسیلے سے مانگو اللہ سے اولاد، بیٹے مانگو، کون منع کرتا ہے؟ مانگو اس سے جو علی اصغر علیہ السلام کا بھی خالق ہے، ان کے بابا کا بھی خالق ہے، تمام کا ہے۔ لیکن یہ بات آپ کسی جھولہ شراد علی اصغر کے قریب بیٹھی کسی خاتون کو ڈوری باندھتی، کسی خاتون کو اس پہ سیب رکھتی، کسی خاتون کو آپ کر کے دیکھیں، یہ تبلیغ کا ذرا آپ کا سارا شوق نہ اتر گیا تو مجھے پکڑ لے۔ یہ ہے وہ رسوماتی شیعت، جس رسوماتی شیعت نے توحید کو اور ایک سٹیپ اور آگے کر دیا۔ یہ چوتھی چیز، رسومات میں گرے ہوئے، سنتوں میں گرے ہوئے نہیں۔ یہ نہیں دیکھنا عاشورہ معصومین نے کیسے منایا، عاشورے میں ان کے کیا مال تھے، عاشورے کو انہوں نے منتوں مرادیں مانگنے کا دن قرار دیا، معاذ اللہ۔ یعنی یہ کیسی شیعت ہے تم لوگوں کی کہ ایک طرف تو جناب ہر عنوان سے تم غم کے اوپر پیسہ خرچ کرنے والی سب کچھ ہو، لیکن عاشورہ کو کیا اتنا بھی لوگوں کو فہم نہیں دے سکے کہ منتیں مرادیں مانگنے کا دن نہیں ہے، یہ تجرید عہد کا دن ہے، تجرید وفا کا دن ہے، حسین علیہ السلام اور مشن رائے حسین کے ساتھ تجدید کرنے کا دن ہے، عہد کرنے کا، اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا دن ہے، توحید کے اور قریب ہونے کا دن ہے، نہ کہ توحید سے اور دور ان رسموں کے ذریعے۔ تو یہ رسمی شیعت جو ہے، یہ جناب کو مشکل آ گئی تو مولا کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ جی ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی مولا کہ جو اللہ سے مانگتے تھے، اسی مولا کے نام کا موضع سکھ لیتے ہیں، اسی کے نام کے چڑھاوے کو سکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو ان کو یہ پوچھئے کہ آپ لوگوں کو اتنا شعور انہوں نے دیا ہے، ایک عام فہم، ایک دیہات میں رہنے والے مومن تک یہ بات پہنچائی ہے کہ منت اور عہد یا نظر اللہ کے علاوہ مانگی ہی کسی سے نہیں جا سکتی، حرام ہے۔ آپ یہاں معصومین سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن ان سے پوچھئے، نہیں مانگ سکتے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے۔ اور 5ویں چیز جو ہے، یعنی چوتھی چیز یہ رسومات ہے۔ رسومات سے نکلیے۔ رسومات کا آپ کی ثقافت سے تعلق ہو سکتا ہے، آپ کے خاندانی
طور طریقوں آباء و اجداد کے طور طریقوں، وہی قرآن کی پھر آیت. یعنی وسیلہ اور شفاعت میں ایک چیز بتانا بھول گیا، آپ سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 3 پڑھ لیں، 34 پڑھ لیں، اور بھی مختلف جگہ پہ سورہ انبیاء پڑھ لیں. یعنی وہاں پہ یہ جو مشرکین توجیہ پیش کرتے تھے نا بت پرستی کی، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ نہیں، ہم ان کو مانتے، زمین اور کا خالق اللہ ہی ہے، ہمارا خالق اللہ ہی ہے. کیا مانتے ہو پھر؟ یہ ہمارے سفارشی ہیں. اچھا تو پھر سفارش کرواتے ہو؟ وہ جی سفارش کر کے اللہ سے دیتے ہیں، لے کے دیتے یہی ہیں، ہم اس لیے ان کو مانگ لیتے ہیں، ان کو منا لیتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں. یہ پڑھ لیجئے گا، یہ جو میں نے آیات بتائی ہیں ان کی تفاسیر پڑھ لیجئے گا. تو چوتھی چیز جو آپ کو بیان کی، ایک تو یہ عقیدہ وسیلہ اور شفاعت کے حوالے سے رہ گئی تھی. چوتھی چیز رسومات بتائی آپ کو. پانچویں چیز اندھی تقلید، یعنی تقلید آپ کریں، شرعی احکامات کسی اہل علم سے پوچھیں، چلیں اس پہ. عقیدے کی بات سمجھ نہیں آ رہی، کریں، پوچھیں. ظاہر انہی سے پوچھنا، اللہ کا حکم بھی ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو، معصومین کا فرمان بھی ہے، علماء کا ایک اپنا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تقلید کرو ان معاملات میں جہاں تقلید بنتی ہے، اندھی تقلید سے باز رہو. اندھی تقلید کیا ہے؟ اندھی تقلید یہ ہے کہ میں نے لکھ کے بھجوایا ایک صاحب علم ہستی کو، جس کو مجتہد کہا جاتا ہے عرف عام میں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس جملے میں کوئی objection نہیں ہے. میں نے من و ان کا آمین، بالکل صحیح. میں نے کراس چیک نہ کیا. کیوں؟ کیونکہ میرے ذہن میں، میری کھوپڑی میں ڈر بٹھا دیا گیا ہے کہ بھئی کہاں مجتہد کا علم، کہاں میرا علم. بھئی میں اپنے علم سے تو اس کا رد نہیں کر سکتا، میری اتنی پسلی نہیں ہے. اور میں کسی اس کے لیول کے دوسرے مجتہد سے تو پوچھ سکتا ہوں. اب قبلہ ڈکو صاحب کہیں گے کہ جناب یہ جملہ اس میں نہیں آتا، نہیں بولنا چاہیے، وہ بھی تو مجتہد ہے، تو مجھے اس طرف تو جانے دو. چلو میں اتنی اوقات نہیں رکھتا کہ میں اٹھ کے مجتہدین پہ سوال اٹھاؤں. او بھائی ایک مجتہد تو رکھتا ہے، ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے نظریات کے اوپر، رد کے اوپر دلائل تو دے سکتا ہے، اس کی تو سن لینے دو، لیکن نہیں، اس طرف بھی نہیں جانے دیں گے. تو یہ جو اندھی تقلید ہے نا، کہ اس شخصیت نے یہ کہا تھا. یعنی فیس بک پہ آپ پوسٹن دیکھ لیں کہ جہاں ایک بالکل جب آپ وہ سطور پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ تو غلط ہے. جیسے ہی آپ نیچے ایک مشہور اور معروف شخصیت کا نام بریکٹ میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا، آپ کہتے ہیں بالکل صحیح، اس نے کہا تو صحیح کہا ہوگا. یہ اندھی تقلید. اندھی تقلید کو سم اپ کریں، بالکل مختصر خلاصہ کریں تو یہ ہے کہ اس نے کہا ہے تو پھر ٹھیک کہا ہوگا، پھر کسی وجہ سے کہا ہوگا. شہنشاہ خرافات نے کہا ہے درباروں سے مانگنا چاہیے تو صحیح کہا ہوگا، کیونکہ شہنشاہ خرافات جو ہے جناب عالم ہے، اسکالر ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے. یہ ہے اندھی تقلید. تقلید کریں، پیروی کریں، اچھے لوگوں کی اچھی چیزوں کی نقل کریں، نکالی کریں، اس پہ چلیں. اندھی تقلید نہ کریں، کسی کی شخصیت میں اتنا گم نہ ہو جائیں کہ پھر آپ جناب قیامت میں جب عذر پیش کریں تو پھر وہی سورہ مبارکہ بقرہ میں جن کی اندھی تقلید کی ہے وہ کہہ رہے ہوں گے، یعنی خلاصہ پیش کر رہے ہوں گے، دیکھو ساری جان چھٹو، عقل نہیں سی تانوں، اے اللہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، ان کی اندھی تقلید نے ان کو گمراہ کیا، ان کی جہالت نے ان کو گمراہ کیا. تو شخصیات کبھی بھی حق کو پہچاننے کا معیار نہیں بن سکتی. حق ہمیشہ شخصیات کی پہچان آپ کو کروائے گا کہ یہ میرا اہل ہے، یعنی اہل حق ہے. تو شخصیات کی تقلید میں، اندھی تقلید میں مبتلا نہ ہو. شخصیات کو بھی پرکھیں، حق، اور حق قرآن ہے، حق اہل بیت ہے. ان کے ترازو پہ، ان کے میزان پہ رکھیں، شخصیات کو پرکھیں، پھر ان کی پیروی کریں. اور قرآن میں بھی ایک جگہ پہ حکم ہے کہ مومن وہی ہے، ان خلاصہ پیش کر رہا ہوں، کہ جو لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور ان میں سے اچھی بات کی پیروی کرتا ہے. اندھی تقلید سے وہاں بھی منع کیا گیا قرآن میں بھی اور فرامین معصومی میں بھی. تو حق کو کبھی شخصیات کی اینک سے نہ دیکھیں، حق کی اینک سے شخصیات کو پہچاننے کی کوشش کریں، پرکھیں. اور حق قیامت تک آپ کے ساتھ ہے، آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے، اور آج بھی قرآن کی شکل میں موجود ہے. چلے آج امام وقت غائب ہے، نظروں سے اوجھل ہے، قرآن تو ہے. فرامین اہل بیت جو معتبر ذرائع تک پہنچے ہیں، جو قرآن سے مطابقت رکھتے ہیں، وہ تو ہیں. ان کی اینک لگائیں اور پھر شخصیات کو دیکھیں. اندھی تقلید والے کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو، روایات کو، احادیث کو، اسلام کو شخصیات کی اینک سے دیکھتے ہیں. یہ ہے اندھی تقلید کا نقصان جو آج آپ اور میں بھگت رہے ہیں. مطلب میری کوئی اندھی تقلید اگر کرتا ہے، خدا نہ خواستہ، ہم تو خیر نہ تین میں نہ تیرہ میں، ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے اس کو کہہ دیا کہ یار فلاں بندہ جھوٹا ہے، یہ اس نے جھوٹی روایت پڑھی ہے، یہ جناب اس کی توہین واجب ہے. تو اندھی تقلید کا جو پیروکار ہوگا، اندھی تقلید میں جو مبتلا، وہ کہے گا بالکل علی روحانی نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا، عقل استعمال نہیں کرے گا. اور قرآن میں جگہ جگہ تدبر، تفکر، غور و فکر، سوچ بچار. مولا علی مومن کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ معاملات میں تفکر کرنے والا ہوتا ہے. یہاں پہ اندھی تقلید کے آنے کے بعد، اور یہ عام ہو جائے، اور اندھی تقلید کو جو بیس بنیاد فراہم کرتی ہے چیز، معذرت کے ساتھ کئیوں کو برا لگے گا، وہ تقلید ہی ہے جس طریقے سے یہ رائج کر دی گئی ہے. یعنی خدا کے بندوں، معاملہ تو صرف ڈاکٹر اور مریض والا تھا، بس اس سے زیادہ کا معاملہ تھا ہی نہیں تقلید کا. کہ جو مسائل تم قرآن اور حدیث سے نہیں نکال سکتے ہوتے، جو اس کا علم حاصل کیے بیٹھے 40 سال لگا کے، ان سے پوچھ لو، بس اتنی بات تھی. اس تقلید کو اندھی تقلید تک لے جایا کیسے گیا
किस तरह से जनाब मासूमीन की वलायत से उनकी वलायत को वो करके जब तक साबित ना कर दिया जाए कि इसका हुक्म भी हुक्म मासूम की तरह हुर्मत रखता है, ये फिर बाकी मामलात बात के हैं। और ये फिर किस तरह से परवान चढ़ी पटरी, फिर इसकी रद में एक वो तबका भी पैदा हो गया जो मुज्तहिदीन को नंगी गालियां देता है, माज़अल्लाह जी, गलत करता है, हराम करता है। लेकिन ये जिद और चिड़ में, यानी आपने उनको इतना उठा दिया कि आपने कहा कि जनाब बस यही, तो उसकी जिद में उसके रद्द अमल के तौर पे एक ये भी बदबख्तों का तबका पैदा हो गया जो आज उनको सरेआम रुसवा करता फिरता है। दरमियानी राह जब आप छोड़ेंगे तो आपका यही हाल होगा। तो अंधी तकलीद जो है ये 5वां वो मूजी मर्ज है जो आपको तौहीद तक ले जाने, तौहीद को समझने में रास्ते में स्पीड ब्रेकर लगा के खड़ा है। तो हम सम अप करते हैं जी। सबसे पहले वलायत तकवीनी, उसके बाद शख्सियत परस्ती, उसके बाद वसीले का बातिल तवील, अकीदा वसीला की, वसीले का इनकार नहीं, उसकी बातिल तवील, वसीले से के जरिए तो आज कुरान लिए बैठे हैं, नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मिला इस्लाम भी, कुरान भी। तीसरी रसूमात, और 5वीं अंधी तकलीद। तो नौजवानों, ये आज का थोड़ा सा शायद लेंथी हो गया, बहरहाल ये इंशाल्लाह आपको सालों बाद भी ये जो वीडियो है ये काम देगी। अकीदा तौहीद की मार्फत करना चाहते हो, तौहीद मजबूत रखना चाहते हो, इन 5 चीज़ों से अपने आप को दूर करो। इन 5 चीज़ों को जब तक आप अपने रास्ते से नहीं हटाओगे, आप मुवाहिद तौहीदी शिया नहीं बन सकते हो। आप वो शिया नहीं बन सकते हो कि जिसकी तौहीद पे मासूम फख्र करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मानने वाला है। उस तौहीद तक पहुंचना है तो फिर मासूमीन को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, और इन 5 चीज़ों से अपना दामन बचा बचा के पढ़ो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।